మన ఛానల్ కోసం మీ దువాతో పాటు సబ్స్క్రైబ్ కూడా అవసరం. సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان سے نوازا ہے. ایمان کی دولت سے اور اسلام کی دولت سے اور مسلمان بنا کے بہترین امتحان کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے نوازا ہے. ایمان ملنا یہ اصل بات نہیں ہے، ایمان سے اس دنیا چھوڑ کر جانا یہ اصل بات ہے. مسلمان بہت سے لوگ پیدا ہوں گے لیکن ان کی موت مسلمان جیسا نہیں ہوتی. مسلمان پیدا ہوں گے لیکن بہت سے لوگ مسلمان جیسا موت نہیں آتی، چاہے وہ ان کی مذہب کو چینج کرتے ہوں گے. کیوں؟ اپنی ایمان پر اگر ہم محنت نہ کریں گے تو اپنی ایمان کی قیمتی کو بھول جائیں گے اور اپنی ایمان کو ہم گڑا لیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے. تو اس لیے کیا کرے، ہم ہماری ایمان کی دولت کو سمجھیں. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ ہے، اس کلمہ پر یقین لانا ہی ہمارا ایمان ہے. کلمہ صرف زبان سے کہنا نہیں، اس کی معنی کو یقین کرنا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اس پر ہمارا ایمان رہنا ہے، صرف مطلب پڑھ لینا نہیں، تاکہ اس پر ہم یقین کریں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو ہمارا دی ہوئی جسم ہے، اس جسم صرف اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، یا مزاح کے طور پر وہ کیسا بھی ہو. اس سر کو ہم صرف اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرنا ہے، دوسرے سامنے سجدہ کرنا منع ہے. کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو ان لوگوں سے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کو کسی کا ضرورت ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کس کو بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ کو بھی کوئی بھی نہیں پیدا ہوا. اور ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے، اور ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے. کب ہوا؟ تو ایک دونوں بات ہو رہی دوسروں لوگوں سے. یہ آیت، یہ قرآن کی سورہ اخلاص جو ہے، یہ نازل ہونے کا وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آس پاس میں بات ہو رہی تو کہنے لگے آسمان کو کون پیدا کیے؟ اللہ پیدا کیا. زمین کو کون پیدا کیے؟ اللہ پیدا کیا. اور آم کو کون پیدا کیے؟ اللہ پیدا کیا. تو انہیں کہنے لگے اللہ کو کون پیدا کیا؟ استغفر اللہ، اللہ کس کو پیدا ہوا؟ جب ایک بات ہوتی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی کا ضرورت نہیں ہے،
کسی کا ضرورت اللہ کو نہیں ہے. کیا ان رہتے ہی میرا کام ہوتا, اگر یہ نہیں تو میرا کام ٹک جاتا. وہ آئیں گے تو میں کام کریں گے, وہ نہ آئیں گے تو میرا کام نہیں چلتا. یہ کوئی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کو پیدا بھی نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پیدا نہیں. خدا کا سمٹنس جو ہے, خدا کا سمٹنس یعنی اللہ کا سمٹنس یہ ہے, اللہ کو روپ نہیں ہے. اس دنیا میں جو اللہ پیدا ہوئی جو صورت ہے, اس کو ہم کتنا دیری دیکھ سکتے؟ جو سورج ہے اس کو کتنا دیری دیکھ سکتے ہم؟ 1 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھیں گے بھی ہے ہمارا آنکھیں تھوڑا بلر ہو جاتے ہیں, تھوڑا تکلیف محسوس ہوتی, تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی. کیوں؟ ہاں وہ سورج میں اتنا پاور ہے, وہ سورج میں اتنا پاور ہے. ہاں سمندر ہم سب دیکھتے ہیں, لیکن سمندر میں اگر لمٹ کراس ہو کر جائیں گے نا ڈوب جاتے ہیں, جان بھی چلے جاتا, آکسیجن نہیں ملتا, جان چلے جاتا ہے. آسمان بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن آسمان کو بھی ایک لمٹ ہے. اگر لمٹ کراس ہوئیں گے نا, ادھر آکسیجن نہیں ہوتا تو مر جاتے ہیں, آکسیجن نہیں ہوتا تو مر جاتے ہیں. دیکھو میرے بھائیو بزرگو دوستو, اللہ پیدا ہوئی چیزوں کو ہم لمٹ کراس کریں گے نا تو ہم مر جاتے ہیں, ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ چیزوں میں اتنی بڑائی ہے, یہ چیز میں اتنی طاقت ہے, تو اس کو پیدا کرا جو اللہ ہے وہ کتنا طاقتور ہے. سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کو کیسا دیکھتے ہو؟ اللہ کو کیسا دیکھ کر سنبھالیں گے, کیسا برداشت کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو, ہم اللہ کو دیکھیں گے تو صحیح. کب ہے؟ کل قیامت کے دن. کل ہم سب جنت میں تب جائیں گے تو اللہ کا دیدار ضرور ہوگا انشاءاللہ. وہاں پر اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. تھوڑے وقت ہم سوتے وقت ایسا ہوتے, ایسا اونگتے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان کو اونگنا بھی نہیں آتا ہے, ضرورت ہی نہیں. دیکھو مثال کے طور پہ بھیماورم سے لے کر حیدرآباد ایک بس جا رہی ہے. بھیماورم سے لے کر حیدرآباد ایک بس جا رہی ہے کہ ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے. 10 ہوا یا 11 ہوا, ٹائم ہوا 11 بجنے کے بعد پیسنجر پورے سو گئے. دیکھا ڈرائیور دیکھا سو گئے, آدھے لوگ سو گئے, آدھے لوگ جاگ کر ہیں. اور دوسری طرف دیکھا, دوسری وقت دیکھا آدھا لوگ جاگ کر ہے, آدھے لوگ سو کر ہے. پھر بھی دیکھا تو پورے لوگ سو کر ہیں. تو ڈرائیور اگر یہ سوچا, ڈرائیور اے سوچا اے سب لوگ سو گئے نا, میں بھی سو جاتا ہوں, سب لوگ سو گئے میں بھی سو جاتا ہوں, اگر کہہ کر ڈرائیور سو گیا تو حالات کیا ہے؟ حالات کیا ہوتی ہے؟ پوری ڈرائیور سے مل کر پوروں کا جان نکل جاتا ہے. پیپر میں ہیڈ لائنز آ جاتا ہے, فلانا بس ڈرائیور سو گیا, اتنے لوگ مر گئے. ایک چھوٹی بس کو چلانے والا اگر سو گیا تو ایسا حالات ہو رہا ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو, پورے عالم کو چلانے والا اللہ, بنانے والا اللہ, خیال کرنے والا اللہ, اگر اللہ سو گئے, اللہ کو نیند ضرور ہو گئی تو کیا حالات ہوگا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے مجھے نیند کا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کی بڑائی میں نیند نہیں ہے. خدا سوتا نہیں ہے, سونے والا خدا نہیں ہو سکتا. روپ نہیں ہے, بچے نہیں, بیوی نہیں, کوئی ضرورت نہیں, پاخانہ نہیں, اٹھانے والے نہیں, سلانے والے نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ ایمان کو ہم سمجھنا ہے. جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ خدا ہے, یہ اللہ ہے, یہ فلانا ہے,
وہ دعویٰ کریکٹ نہیں ہے، وہ دعویٰ کریکٹ نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ سب لوگوں کو پتا ہے خدا ایک ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ایک ہے، سب لوگوں کو پتا ہے، لیکن اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنی اپنی مذہبوں میں وہ لوگ ہیں، اپنی مذہبوں میں ہے اب تھوڑے لوگ۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمارے ایمان کو ہم بچا لیں، ہمارے ایمان کو ہم بچا لیں، ہماری ایمان کو کمزور پیسے سے کے لیے یا کمزوری اعمال کے لیے ہم بیچنا نہیں، ہمارے ایمان کو، ہمارے ایمان کو بیچنا نہیں۔ ہم پیدا ہوئے مسلمان، مرنا بھی مسلمان کے جیسا ہی ہے۔ شرک جو بات جو ہے نا، اگر ہماری ذہن میں بھی آ جائے اس سے بدتر ہے مر جانا، ایسا سوچنا۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں جانا، پھر شرک کامیں کرنا، ایسا محسوس ہونا ہے جیسا ہم جسم زندہ ہے لیکن جل رہے ہو، انگار میں ڈال دیا جایا ہے، کتنا تکلیف ہوتا ہے۔ جب زندہ آدمی ہے انگار میں ڈال دیا جائے کتنا تکلیف ہوتا ہے، اس سے بھی بہت 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 تکلیف ہونا اگر ہم سے شرک کام ہو رہا ہے۔ تو کیا کرنا؟ ہمارے ایمان کو بچانا، شرک سے بچنا ہے۔ ہاں، فرینڈشپ کرو، کرسچن لوگوں سے کرو، ہندو بھائیوں سے کرو، سب سے فرینڈشپ کرنا ہے، سب سے اچھا رہنا ہے، لیکن اگر خدا کا دعویٰ آ جائے، بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہم تو مسلمان ہیں، آپ کا آپ کر لو، آپ کا ایمان وہ ہے، آپ کا یقین وہ ہے، آپ کر لو، لیکن میں تو مسلمان ہے، میں ویسا شرک کام نہیں کر سکتا۔ اپنی مذہبوں پر ہم عمل کرنا یہ راجانگ دیا ہوا حق ہے ہم کو، ہماری مذہب پر